الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ پیارے بھائیو، آپ کے سامنے میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جو حج کے اس عظیم حدیث کی راوی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلایا، پھر ہاتھ واپس لے لیا، کہا میں شرط لگاتا ہوں۔ کہا کیا شرط لگاتے ہو؟ کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا اے عمرو، تم کو نہیں معلوم اسلام لانے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف، ہجرت کرنے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف، اور حج کرنے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف۔ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو حج کرتا ہے اس میں فسق و فجور نہیں کرتا، صحیح حج کرتا ہے، حلال پیسے سے حج کرتا ہے، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی آپ کے سامنے میں کچھ باتیں کر رہا تھا۔ بھائیو، یہ اتنے ذہین و فطین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر عقل عطا کی تھی، ذہانت عطا کی تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب ان کی ذہانت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ کے عقل و دانش اور فہم و فراست کو دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ آپ کو تو سب سے پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، اتنی دیر کر دی آپ نے، سازشیں کرتے رہے، نجاشی کے پاس چلے گئے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے رہے، آپ کو اتنا اچھا اللہ نے عقل دیا، عقل خرد عطا کی، اور آپ اتنی دیر کر گئے۔ عمر نے فرمایا اے عمر، یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے ایمان لانا یہ کسی کے عقل پر مبنی نہیں۔ بہت سارے عقل والے ہیں لیکن نہیں لائے، آج بھی ایسے ہی ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ یہ دل اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے یہ سعادت دیتا ہے، اس نے منظور کر لی۔ اب میرے لیے بہت بڑی دولت ہے جو مجھے اسلام اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی ذہانت کا ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ عرب کے ذہینوں میں سے تھے۔ جب ملک شام پر حملہ کیا، یہ اپنے لشکر کے کمانڈر تھے، کمانڈر چیف، سب سے بڑے۔ محاصرہ کیا، آدمیوں کو بھیجا، جا کر رومی جو اندر ہیں قلعے کے اندر، ان کی کوئی باتیں لے کر آؤ۔ لوگ جاتے تھے لیکن کوئی تسلی بخش خبر نہیں لاتے تھے۔ ایک دن یہ خود بھیس بدل کے، جگرا دیکھیے، دشمن کے اندر چلے گئے، بھیس بدل کے اندر چلے گئے، اور وہاں جا کے ایک ایک چیز غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے بادشاہ یا ان کا جو اس وقت حاکم تھا وہاں کا، اس سے گفتگو بھی کی۔ اس کو احساس ہو گیا، لگتا ہے یہ عمرو بن عاص ہی ہے، اور اپنے ساتھی سے چپکے سے کہنے لگے جب یہ گزرے نا تو اس کو قتل کر دینا، فلاں جگہ سے گزرے تو قتل کر دینا، شکار آیا ہے ہاتھ میں۔ آپ کو احساس ہو گیا، سیدنا عمرو بن عاص کو احساس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو عمر بن خطاب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں، اور میری طرح 10 آدمی اور بھی ہیں، 10 آدمی اور بھی ہیں بڑے ذہین فتین، اور وہ بھی آپ کی باتیں اور آپ کی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے دل میں لالچ آئے، ایک کو ماروں تو بہتر ہے 10 آ جائیں۔ اچھا کہہ لگے پھر 10 کو بھی لے کر آؤ، 10 کو لے کر آؤ، اور چپکے سے پھر اس کو کہا نہیں قتل کرنا اس کو۔ سیدنا عمرو بن عاص صحیح سالم، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی، اس کو استعمال کیا، صحیح سالم واپس آ گئے، اور آ کر پھر سیدنا عمر کو یہ خبر پہنچائی، بڑے خوش ہوئے، اور کہا کہ للہ در عمر، یہ عمرو بن عاص کا ہی حوصلہ اور ان کی ذہانت کہ انہوں نے ایسا کام کیا۔ بھائیوں، آپ کے سامنے نجاشی کا بھی ذکر کر رہا تھا میں۔ یہ ایک نیک صالح بادشاہ،
یہ مسلمان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا۔ ایک موقع پہ جب قرآن سنتا ہے تو کہتا ہے، اور نبی کے بارے میں سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر میرے اوپر یہ سلطنت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے پاؤں کو دھوتا اور پیتا۔ اللہ اکبر، یہ اس کی تمنا کہ مسلمان ہو جاتا اور وہاں پہنچ جاتا، لیکن اسلام کا اس نے ساتھ دیا۔ جب عمر بن عاص نے رشوتیں دیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے لے جائیں اور پھر ظلم کریں اور قتل کریں، تو نجاشی نے اس موقع پہ کہا، سنو تم مجھے رشوت دیتے ہو، میری یہ حکومت، میری یہ سلطنت آج جہاں میں حاکم بنا بیٹھا ہوں یہ مجھ سے چھن گئی تھی۔ کیسے چھنی تھی؟ اس کا باپ یہاں کا حاکم تھا، رعایا نے، عوام نے بغاوت کی، باپ کو قتل کیا اور اس کے چچا کو وہاں کا حاکم بنا دیا اور اس کو بیچ دیا، عربوں کے ہاتھوں بیچ دیا قیمتی سامان میں۔ یہ بیچارے بکتے بکاتے کہیں چلے گئے۔ اللہ کا کرنا، اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اوپر سے ایک بجلی گری جس نے اس کے چچا کو بھسم کر دیا، جلا دیا۔ ظالموں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ظلم نہ کرو۔ اور اس کے 12 بیٹوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ یہ حکمرانی کر سکے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے میری باپ کی سلطنت مجھے واپس کی۔ کیسے؟ پھر یہ لوگ بھاگے، تلاش کیا مجھے، میں کس عرب کے پاس ہوں، اس عرب کو پیسے دے کر، قیمتی منہ مانگے دام دے کر مجھے خریدا، پھر مجھے لا کر یہاں میری تاج پوشی کی، مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری حکومت سلطنت جب مجھے واپس کی، مجھ سے کوئی رشوت نہیں لیا تھا، تو میں بھی آج تجھ سے رشوت نہیں لوں گا۔ یہ مظلوم مسلمان ہیں، جب تک چاہیں میرے سلطنت میں رہیں، کوئی ان کی طرف بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جب یہ فوت ہو گئے نا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مدینے میں، اللہ نے خبر دی وہ فوت ہو گئے ہیں۔ علم غیب نہیں تھا، علم غیب کسی کو نہیں، جب نبی کو نہیں تو پیر بابوں کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ یہ سب ڈھکوسلے اور بکواس ہے جو کرتے ہیں، قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہیں، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ بہرحال آپ کو علم غیب نہیں تھا، آپ کو جبریل نے آ کے خبر دی، آپ نے بتایا آج نجاشی فوت ہو گئے ہیں، پھر آپ نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ غائبانہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ادا کیا۔ بھائیو، پھر یہ اسی کے کہنے کی وجہ سے مسلمان ہوئے، جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوہر شناس تھے، ہر آدمی کو اس کے مقام پہ رکھتے تھے، جو جس کی حیثیت کا ہوتا تھا اس کو ادھر ہی بیٹھاتے تھے۔ اگر قاضی کی حیثیت کا اس کو قاضی بناتے تھے، سپہ سالار ہے سپہ سالار کے عہدے پہ قائم کرتے تھے، دیکھا کہ بڑی صلاحیت والا ہے، اس کو سپہ سالار بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بت جو ہزاروں سال پہلے بت، اس کا نام تھا سواع، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نوح میں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ ان کے 5، انہوں نے بھی پنجتن بنائے تھے، ان کے 5 تھے جن کو پوچھتے تھے، نیک صالح تھے، ان کی بت بنا لیے تھے، وہی بت چلا آ رہا تھا۔ یہ اصل میں سوا بن شیش بن آدم، یعنی سوچئے آدم علیہ السلام کا پوتا، نیک صالح آدمی تھا، اس کا بت بنایا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اس کا وہ بت رہا۔ آپ نے کہا جاؤ اس بت کو جا کے توڑ دو، عمر بن عاص کو کہا۔ بتوں کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنے ہاتھ سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ جب گورنمنٹ، حکمران، بادشاہ، حاکم اگر کوئی لشکر بھیجتا ہے، لوگوں کو بھیجتا ہے وہ، لیکن اگر آپ خود اپنی مرضی سے کرنے شروع کر دیں گے تو فتنہ اور فساد پھیلے گا، کیونکہ گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ اس وقت حالات سازگار ہیں کہ نہیں ہیں، میرے اس کرنے سے یہ صحیح رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ بعض لوگ جذبات میں آ کر بم مار دیا، یہ کر دیا، اس سے اور فتنہ پھیلتا ہے، کیونکہ پھر وہ آپ کی جگہ پہ بم ماریں گے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ گورنمنٹ، حاکم دیکھ لے گا کہ اب ہمارا کنٹرول ہے، میں اگر ایسا کروں گا
آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ جب آپ مکے میں تھے کیوں نہیں کیا؟ نہیں، آپ کی طاقت نہیں تھی، آپ کو معلوم تھا کہ اس کا فتنہ پھیلے گا۔ جب آپ طاقت میں آ گئے، فتح مکہ ہو گیا، تو آپ نے پھر بھیجا، اب جا کے تم بت کو، یہ گئے وہاں ایک بت تھا اور اس کا مجاور بیٹھا ہوا، ایک ہی مجاور، وہ کہنے لگا نہیں اس کو مت توڑنا، تباہ ہو جاؤ گے، یہ تم کو بھسم کر دے گا، جلا دے گا۔ آپ نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا تھی دیکھ لو۔ آپ بڑھے کلہارا لے کر اس کا توڑنا شروع کر دیا، پاش پاش کر دیا۔ وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، کہنے لگا عجیب ہے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکا، یہ بت اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، یہ ہمیں کیا بچائے گا، ہماری کیا کچھ مدد کرے گا۔ اسی وقت وہ شخص بھی مجاور اور پجاری بھی مسلمان ہو گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمان کی طرف، عمان اس وقت یمن کا دارالخلافہ تھا، یمن کا بھی، اس کی طرف آپ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ آپ اکیلے چلے مدینے سے، سفیر بن کے جا رہے ہیں۔ آپ نے بہت سارے بادشاہوں کو خط لکھا تھا، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تم امن میں آ جاؤ گے، نہیں تو پھر جزیہ دو، نہیں تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ باتیں آپ نے سارے بادشاہوں کو، کیسر و کسریٰ کو بھی، ایران والوں کو بھی، سب کو بھیجا، اس کو بھی بھیجا۔ اب وہاں پہنچے، راستے میں سوچتے رہے کیا کروں۔ معلومات تھیں، وہاں دو بھائی حاکم تھے، جعفر اور عباد۔ آپ نے کہا چھوٹا بھائی نرم دل ہے، میں اس سے بات کروں گا، پہلے اس کو آرام کروں گا۔ ایسے ہی کیا، پہلے اس کو سمجھایا، بتایا دین کے بارے میں، کہا تمہارا فائدہ ہے، حکومت بھی نہیں چھینے گی، ورنہ حکومت چھین جائے گی، یا تو تم قتل ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، بات مان لو۔ مان گیا، کہنے لگے یار اگر میرا بھائی جو ہے نا بڑا والا یہ بھی مان جائے نا تو پھر کام ہو جائے گا، وہ ذرا ضدی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو کہا تم ذرا سمجھاؤ اپنے بھائی کو۔ بھائی وہ گیا، سمجھایا، کچھ بھی، بڑے غصے میں بیٹھا اور بڑی سختی کے ساتھ بات کر رہا، آپ بڑے نرمی سے اس کو گفتگو کر رہے، سمجھا رہے۔ کہنے لگا اچھا پھر کیا کرو گے اگر ہم نہیں مانیں گے؟ کہا پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ کہا تلوار ہم بھی دیکھ لیں گے، مقابلہ کریں گے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کہا اچھا پھر مجھے سوچنے دو۔ سوچنے لگ گیا، کہا ایک دن لے لو۔ دوسرے دن آئے، پھر سختی سے بات کی، لیکن آخر کا نرم ہو گیا، دونوں مسلمان ہوئے۔ جب دونوں مسلمان ہوئے، پورا عمان مسلمان ہو گیا۔ ایک شخص کی جد و جہد، کوشش کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے پوری سلطنت مسلمان ہوتی ہے۔ سارا اجر و ثواب عمرو بن عاص کے حساب میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ننیھال کی طرف، جہاں ان کے ننیھال قوم وہ رہا کرتی تھی، ننیھالی قوم، یعنی وہ قوم بنو قضاعہ جس میں ان کے ننیھال بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ان کو بھیجا کہ جائیے ان کو دین کی دعوت دیجیے، نہیں مانتے ہیں تو پھر دوسرا اصول جو ہے ٹیکس ہے، جزیہ ہے، اگر اس کے بعد بھی نہیں مانتے تو پھر ان سے قتال کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے تقریباً 300 میل کے فاصلے پر یہ قوم آباد تھی، آپ چل پڑے۔ آپ کے ساتھ 300 صرف صحابہ کرام تھے، 300 صحابہ کرام، اور 3 گھوڑے تھے۔ 8 ہجری کو آپ روانہ ہوئے۔ وہاں جا کے احساس ہوا کہ یہ تو بہت تعداد کم ہے۔ آپ نے مدینہ پیغام بھجوایا مرکز کو کہ مجھے امداد کی ضرورت ہے، آدمی چاہیے، سپاہی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عظیم جرنیل ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی قصہ اللہ نے چاہا تو آپ کو سنائیں گے، آپ حیران ہوں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہوا کرتے تھے۔ ان کو امین الامہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا۔ یہی وہ صحابی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے اور آپ کے چہرے پر لوہے کے کچھ
ٹکڑے داخل ہو گئے تھے رخسار پہ، تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دانتوں سے اس کو نکالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کے ایک دانت ٹوٹ گئے. پھر دوسرے والے کو نکالا تو دوسرا دانت بھی، سامنے کے دونوں دانت ٹوٹ گئے تھے. اللہ اکبر. اور بہت سارے ان کے کارنامے ہیں انشاءاللہ العزیز، وہ بھی آپ کو اللہ نے جب موقع دیا تو سنائیں گے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا کہ جائیے ان کی مدد کے لیے پہنچیے. اور اس میں عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، عظیم الشان بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ان صحابہ میں شامل تھے. اور آپ نے کہہ دیا تھا ان کو جانے سے پہلے، دیکھو آپس میں تنازع نہ کرنا، جھگڑا نہیں کرنا کسی معاملے میں نہیں، اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا. وہاں پہنچے، تنازع ہو گیا. اللہ اکبر. جس چیز کا ڈر تھا وہ ہو گیا. اور آپ نے پہلے سے ان کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھو تنازع نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا. وہ ہوا یہ، ابو عبیدہ پرانے مسلمان ہیں اور بہت اونچے درجے والے اور مقام والے ہیں. وہ کہنے لگے میں کمانڈر ہوں پوری فوج کا. عمر بن عاص کہنے لگے نہیں، آپ تو میری مدد کے لیے آئے ہیں، میں پہلے سے کمانڈر ہوں اور میں یہاں کے حالات کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، آپ میرے ماتحت ہو کے کام کریں. بات بڑھنے لگی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو یاد دلایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا دیکھو تنازع نہیں کرنا. اتنا سننا تھا، اپنے حق سے دستبردار ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے ہم تنازع نہیں کرتے. عمر بن عاص ہی کمانڈر ان چیف ہیں، جرنیل ہیں، سپہ سالار ہیں. جنگ شروع ہوئی، بڑی احتیاط کے ساتھ جنگ کی انہوں نے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، مسلمان کامیاب ہوئے. انہوں نے 2 عجیب کام کیے. انہوں نے ایک تو یہ آرڈر دیا کہ رات کے ٹائم سخت سردی تھی، آگ کوئی نہیں جلائے گا، کوئی آگ نہیں جلائے گا، تاپے گا نہیں، گرمی نہیں حاصل کرے گا. اور دوسری چیز کہ جب دشمن بھاگ رہے تھے کہ دشمن کے پیچھے کوئی بھاگے گا بھی نہیں. لوگوں کو بڑا غصہ آیا، یہاں تک کہ سیدنا عمر بن خطاب کو بھی غصہ آیا. سیدنا ابو بکر سے کہنے لگی عجیب آدمی، ہمیں سردی لگ رہی ہے اور یہ ہمیں آگ تاپنے سے بھی منع کرتے ہیں، آگ جلانے سے بھی منع کرتے ہیں، یہ کیسے سپہ سالار ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا خاموش ہو جاؤ، رسول اللہ نے ان کو بنایا ہے، کچھ سوچ سمجھ کے بنایا ہے، ان کی اطاعت کرو، بس اختلاف مت کرو. یہ ہے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے حاکم کی اطاعت کرنا. بات تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں چلا رہا ہے آپ ان کی اطاعت کرتے رہیں. اب جناب جنگ جیت گئے، واپس آئے، لوگوں نے شکایت کی اللہ کے رسول نے 2 کام عجیب سے کیے. دونوں کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلایا اور پوچھا ہاں بھائی یہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول ہماری تعداد بہت کم تھی، کل 500 تھے ہم لوگ، 3 گھوڑے تھے ہمارے پاس. اگر رات کے ٹائم یہ آگ جلاتے گرمی حاصل کرنے کے لیے تو دشمن کو پتہ چل جاتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. یہ بہت تھوڑے ہیں، وہ رات کو ہی حملہ کر کے ہم لوگوں کا کام تمام کر دیتے. ایک تو میں نے اس لیے کیا تھا. اچھا جی دوسری منع کیوں کیا تھا تم نے؟ مال جب وہ بھاگ رہے تھے تو ان کے پیچھے بھاگے مسلمان اور ان کا مال غنیمت ہے، لے لیتے تھے، اللہ نے اجازت دی، حلال ہے. کہا اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھی پہلے ہی ہم کم ہیں، میرے ساتھی مال کے لیے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ دور اندر گھس جائیں، دشمن کے نرغے میں چلے جائیں، ان کے درمیان پہنچ جائیں اور دشمن ان کو مار دے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ایک ساتھی بھی قتل کیا جائے، مارا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. بھائیو یہ ہے اچھے کمانڈر کی، جرنیل کی صفت کہ اپنے ایک ساتھی کی جان کا خیال رکھے، وہ کہیں نقصان نہ اٹھائے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اچھا حاکم، اچھا کمانڈر، اچھا سپہ سالار، اپنے ایک سپاہی اس کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے، اور ایسا ہونا چاہیے.
اللہ اکبر۔ ان کا دوسرا کارنامہ بھائیوں یہ تھا کہ انہوں نے روم کے بادشاہ سے ٹکر لی۔ روم فلسطین کے اندر یہ اس وقت یہ ان کا رومیوں کا عظیم سینٹر تھا فلسطین، غالباً یہ ان کا دوسرا دارالخلافہ تھا۔ آپ کے ساتھ صرف 9,000 آدمی تھے، 9,000 سپاہی، اور دشمن 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ ہر قسم کے اسلحہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی رومی، جیسے آج کی سپر پاور ہیں اس طرح وہ سپر پاور طاقت تھی، ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس تھا۔ مقابلے میں وہ لوگ آ گئے اور یہ صرف 9,000 تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنے 9,000 میں سے 1,000 ساتھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، ان کو دیا کہ آپ نے دوسری جگہ سے حملہ کرنا ہے، اور یہ 8,000 کے ساتھ سامنے سے حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ ایک حکمت عملی تھی کہ دشمن کو دو طرف سے مشغول کیا جائے، اور یہ بہت کامیاب رہتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید یہاں سے بھی بڑا جنگ ہو رہی، اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا، سائڈ سے حملہ کر دیا تو دشمن گھبرا جاتا ہے۔ آپ نے یہ حکمت عملی اختیار کی، اور واقعی دشمن گھبرا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہیں پر اس جنگ میں ان کا سپہ سالار مارا گیا، اور بہت سارے لوگ بھی مارے گئے، اور فلسطین اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہوا۔ فلسطین، یہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور یہی ہے کہ یہ مصر کے فاتح ہیں، یہ فلسطین کے بھی فاتح ہیں اور مصر کے بھی فاتح ہیں۔ بہت عظیم شخصیت تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ کو اجازت ملی کہ اب فلسطین کے فتح کے بعد آپ بڑھیے مصر کی طرف۔ یہ رومیوں کا دوسرا بڑا دارالخلافہ تھا، سینٹر تھا، مرکز تھا، اور آپ وہاں پہنچے مصر کی طرف۔ یہ سرسبز علاقہ تھا، زرخیز تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پانی کی فراوانی، دریا نیل اور زرخیز زمین، تو بہت کچھ تھا۔ آپ ایک دم بڑے شہر پہ حملہ کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے شہروں کو حملہ کرتے اور اس کو فتح کرتے آگے بڑھتے گئے۔ اور اس وقت مصر کا مشہور شہر اسکندریہ، بحر الابیض پر یہ واقع ہے، اور اس کو سکندر اعظم نے تعمیر کیا تھا اس شہر کو، اور اس شہر کی تعمیر میں اعلیٰ قسم کا سنگ مرمر اس نے استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے رات کے ٹائم وہ جھل مل کرتا ہوا شہر نظر آتا تھا، دکھائی دیتا تھا۔ بڑا خوبصورت شہر، اور یہ تجارتی مرکز بھی تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے 50,000 جنگجو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اب آپ نے سوچا میں کیا کروں؟ آپ نے مرکز سے پھر مدد منگوائی۔ سیدنا عمر اس وقت خلیفہ تھے، انہوں نے 12,000 مجاہدین اور بھیجے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ بہت مضبوط قلعہ ہے، کئی ہزار فوجی ہر وقت تیار ہیں، اس کے علاوہ اندر اور فوجی بھی ہیں، کس طرح جنگ کی جائے؟ سوچنے کے بعد بہت سوچتے تھے، کہا اس کا محاصرہ کیا جائے، ناکہ بندی کی جائے، کوئی چیز نہ اندر جا سکتی ہے نہ کوئی چیز آ سکتی۔ اور آپ نے اسی طرح
محاصرہ کیا، ناکہ بندی کی، زیادہ دیر نہیں گزری، 3 مہینے کے اندر جب کوئی چیز اندر نہیں پہنچے گی نا، کتنے دن تک آدمی رہے گا، 3 مہینے کے اندر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ فتح ہوا۔ اس کے ساتھ پورا مصر بھی فتح ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ 20 ہجری کو یہ مصر فتح ہوا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصری اس لیے آج بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ عمر بن عاص کے نام پر مصر کی سب سے بڑی مسجد موجود ہے وہاں، اور آج بھی اکثر مصری ہمارے بھائی، ان سے پوچھو کیا نام ہے، امرو، اپنے آپ کو امرو۔ اصل عرب میں واو جو ہے عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے واو لگا دیتے ہیں، پہلے وہ زبر زیر نہیں لگاتے تھے، عمر ہے لیکن اس فرق کے لیے واو لگا دیا عمر، لیکن بعض لوگ جو پڑھے لکھے نہیں وہ کہتے ہیں امرو۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، ہر وقت صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں، وہ کہانیاں بنا کے انہوں نے مشہور کی ہیں، امرو ایار، امرو ایار، اس طرح آپ نے پڑھی ہوں گی بچپن میں یہ کہانیاں، یہ انہی کی طرف سے ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ امرو ایار نہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصر کے فاتح، فلسطین کے فاتح، عیسائیوں اور یہودیوں کے دشمن، مشرکین کے دشمن۔ آپ نے یہ خبر پہنچائی قاصد کے ذریعے مدینہ مسلمانوں کا مرکز تھا، دارالخلافہ تھا، سیدنا عمر بن خطاب وہاں انتظار میں تھے۔ یہ قاصد پہنچا، مصر کی خبر دی، آپ فوراً سجدے میں گر گئے۔ مصر کے فتح کی خبر دی، فوراً اللہ کا سجدہ کیا، اللہ کو سجدہ کیا، اور خوشی کی وجہ سے کہ اسلام پھیلا ہے، اب اسلام وہاں پہنچے گا، لوگ مسلمان ہوں گے، آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ یہ فاتح جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر لے گئے، اس کو کھانا کھلایا، اور وہ کھانا جانتے کیا تھا؟ کھانا روٹی اور زیتون کا تیل، روٹی اور زیتون کا تیل، اس سے اس کی خاطر تواضع کی، اور اس کے بعد سویٹ ڈش میں کھجوریں پیش کی، سویٹ ڈش تھی، یہ اس کو پیش کیا، اعلیٰ ترین یہ کھانا اس کو پھر کھلایا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، عمر بن عاص وہیں کا نظام سنبھال رہے تھے، وہیں پھر گورنر بنائے گئے، بہت اچھا نظام آپ نے وہاں کیا، انتظام بھی کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ دریا نیل خشک ہو چکا ہے، دریا نیل کا پانی بالکل خشک ہے۔ اچھا، مصریوں نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہر سال یہ جب خشک ہوتا ہے تو ہم ایک دوشیزہ کو، ایک لڑکی، خوبصورت لڑکی کو خریدتے ہیں، اس کے ماں باپ کو بہت زیادہ منہ مانگی قیمت ادا کرتے ہیں، اور اس بچی کو، اس نوخیز اور اس دوشیزہ کو اچھے کپڑے اور زیورات پہناتے ہیں، اور پھر اس کی قربانی کرتے ہیں، اور اس کی لاش کو پھر دریا نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ظلم، کفر کے اندر ظلم ہی ظلم ہے۔ کافر ایسا کرتے تھے، ایک انسان کو بھیٹ چڑھاتے تھے۔ آج بھی کتنے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، جن سے بچنے کے لیے کسی درگاہ پہ جا کر، کسی اور مزار پہ جا کر، کسی اور جگہ انسانوں کو بھی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ ان کا پیر، ان کا فقیر ان کو کہتا ہے کہ قبرستان جا کے اس بچے کو ذبح کر دو، وہ ذبح کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اخبار میں ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ شیطانی چکر ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا کرتے ہیں، پیر کے نام پہ ذبح کر دو، فلاں جن کے نام پہ ذبح کر دو، اور لوگ کرتے ہیں۔ تمہارا جادو ختم ہو جائے گا، تمہارا یہ ختم ہو جائے گا، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس طرح وہ لوگ بھی کرتے تھے۔ یہ سب کافروں کا کام ہے، ان کی سنت ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ بھیڑ چڑھانا ہندو بھی چڑھاتے ہیں آج، نسأل اللہ العافیہ۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ عمر بن عاص کو جب پتہ چلا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، ٹھہرو، انتظار کرو، میں مرکز کو خبر دیتا ہوں، مرکز سے دیکھے کیا رپورٹ آتی ہے، کیا خبر آتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کو خبر پہنچوائی کہ بھئی ایسا ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے
ایک خط لکھا اور وہ خط تھا دریائے نیل کے نام. اور خط آپ نے اس میں لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرا یہ خط جب پہنچے تو اس خط کو دریا کے اندر ڈال دینا. بس اس میں کیا لکھا تھا؟ عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام. اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک تو نہ چل. اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی اور تیرے چلنے کی ضرورت نہیں. اور اگر تو اللہ کے حکم پر چلتا ہے تو میں اس قادر مطلق اللہ سے، الہ العالمین سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تجھے رواں کر دے، وہ تجھے رواں کر دے. سیدنا عمر بن عاص نے وہ خط دریا میں ڈال دیا. ڈالنے کی دیر تھی بھائیوں، کچھ ہی دیر میں دریا بھر گیا اور ٹھاٹے مارنے لگ گیا. یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا حقیقت میں اللہ کا بن جاتا ہے، اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا، اس کی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب اس کا عملی نمونہ بن جاتا ہے تو پھر ہر چیز اللہ اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں. جانور بھی اس کی بات مانتے ہیں، دریا بھی اس کی بات مانتے ہیں. اللہ اکبر. بھائیو، توحید کی برکت، اسلام کی برکت. اسلام نے ہمیں یہی سکھایا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد مت مانگو. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.